نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ عشرہ جو ہے وہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں نیک اعمال کرنے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید کے 10 دنوں میں جس قدر نیک اعمال اللہ کو محبوب ہیں، اس سے بڑھ کر کسی زمانے میں بھی اس قدر محبوب نہیں، یعنی یہ دن فضیلت میں دیگر ایام سے بڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام سے افضل نہیں ہے، یعنی یہ ایام بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ کہ کوئی شخص اگر اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لے کر لوٹے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی یہ ایام جو ہیں وہ افضل ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید کے اول 10 دنوں میں روزہ رکھنے سے ایک روزے کا جو ثواب ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں ایک روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے ان ایام کی۔ اور ان دنوں کی جو راتیں ہیں ان میں قیام کرنے سے شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی ان راتوں میں اگر کوئی قیام کرے گا، ان دنوں میں اور راتوں میں اگر کوئی قیام کرے گا تو اس قیام کرنے کا جو ثواب ہے وہ شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء اکرام نے بتایا ہے کہ رمضان کی آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے دن افضل ہیں، کیونکہ ان میں یوم عرفہ بھی ہے، یعنی عرفات کا دن ہے، لوگ جو ہے میدان عرفات کا طواف کرتے ہیں، اس وجہ سے ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہو یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ان میں رات دن عبادت میں لگنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں عشروں کی ہر گھڑی بہت ہی مبارک اور بہت ہی فضیلت اور بہت ہی بابرکت والی ہے۔ 9ویں تاریخ کا روزہ کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کی 9ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے، اور فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ یعنی یہ 9ویں تاریخ کا جو روزہ ہے ذی الحجہ بقرہ عید کی 9ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پختہ امید ہے کہ اگر ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے تو اس سے پچھلے جو ہمارے سال کے گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ان بقرہ عید کے ایام میں تکبیر تشریق مشروع ہے، یعنی شرط ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہیں، اور مرد جو ہیں وہ تکبیر تشریق کو زور سے پڑھیں گے، اور عورتیں جو ہیں
وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور تکبیر تشریق جو ہے یہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کا پڑھنا شرط ہے، اور مرد حضرات اس کو زور سے پڑھیں گے اور عورتیں اس کو آہستہ پڑھیں گی۔ 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی نماز عصر تک یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے۔ سلام کے بعد فوراً اس تکبیر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور بیچ میں کوئی بھی باتیں نہ کی جائیں۔ اور جو عید کی شب یعنی عید کے دن کی جو عبادت ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس رات کے بعد صبح کو عید یا بقرہ عید ہونے والی ہو، اس رات کو زندہ رکھنا یعنی نمازوں میں قیام کرنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ عام روٹین میں ایسا ہوتا ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی عید کا دن ہو یا بڑی عید کا دن یعنی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو اکثر لوگ جو ہے وہ نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں اور نماز نہیں ادا کرتے۔ تو یہاں حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اس عید کی شب کی عبادت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ افضل ہے، اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، کیونکہ ان دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، جبکہ زندہ ان لوگوں کے دل رہتے ہیں جو اس دن میں بھی قیام کرتے ہیں۔ نمازوں میں قیام کرنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ہے کہ ان دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے یعنی عبادت کی، تو گویا کہ اس کا ایمان اس کا دل جو ہے وہ نور ایمان سے زندہ ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے گا اور وہ اس سے غفلت کر دے گا، یعنی قیامت کے دن خوف اور گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہو جائے گا جس نے ان عیدوں کی راتوں میں اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، گویا کہ اس کا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اور جنہوں نے اس دن میں عبادت اور رات میں عبادت نہ کی، تو گویا کہ ان کا دل جو ہے مردہ ہو جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ کرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ نہ کاٹے جب تک وہ قربانی نہ کر لے۔ تو جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا قربانی کا جانور لے آیا ہے، تو اسے چاہیے، بلکہ سارے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن اس وقت تک نہ کاٹے جب تک وہ قربانی نہ کر لیں۔ تو یہ حکم مستحب ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ان دنوں میں نہ بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے۔ اگر وہ کاٹے گا تو گناہ ہوگا۔ حدیث پر عمل کرنے کے لیے کاٹنے سے باز رہے تو ثواب ملے گا، یعنی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ بالوں اور ناخن کو نہ کاٹے گا تو اللہ کریم اس کو اس کا دگنا اجر دیں گے اور اس کو ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔